جس گھر کے اندر یہ 5 چیزیں پڑی ہوں وہاں جادو ٹونے کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، زندگی ہمیشہ کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ آج کے الفاظ آپ کے دل میں خوف بھی پیدا کریں گے اور آنکھیں بھی کھول دیں گے، کیونکہ آج کے اس بیان میں آپ کو وہ خوفناک راز بتانے والی ہوں جسے نہ کوئی مولوی پوری طرح سمجھا سکا، نہ کوئی عمل بتا سکا، اور نہ ہی آج تک کسی پیر نے صاف الفاظ میں بتایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے گھروں پر تھوڑا غور کرو، اپنی حالت پر نظر ڈالو۔ کیا آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے؟ ہمارے بچے رات کو چیخ چیخ کر جاگ جاتے ہیں، نیند میں ڈراؤنے مناظر دیکھتے ہیں، نیند میں خوفناک خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈر کر جاگ جاتے ہیں، پھر چیخیں مارتے ہیں، پھر روتے ہیں، پوری رات سینے میں بھاری بوجھ سا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے گھر میں رہنے والے لوگ رات کو نیند کے دوران پسینے میں بھیگ جاتے ہیں، پوری رات جاگ کر گزرتی ہے، بیوی پر اچانک گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اپنے گھروں پر تھوڑا غور کرو، اپنی حالت پر نظر ڈالو۔ کیا آپ میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے؟ ہمارے بچے رات کو چیخ چیخ کر جاگ جاتے ہیں، نیند میں ڈراؤنے مناظر دیکھتے ہیں، نیند میں خوفناک خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈر کر جاگ جاتے ہیں، پھر چیخیں مارتے ہیں، پھر روتے ہیں، پوری رات سینے میں بھاری بوجھ سا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے گھر میں رہنے والے لوگ رات کو نیند کے دوران پسینے میں بھیگ جاتے ہیں، پوری رات جاگ کر گزرتی ہے، بیوی پر اچانک گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اور جب تم عاملوں کے پاس جاتے ہو تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر پر سایہ ہے۔ یہ سایہ عام نہیں، یہ جادو کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس جادو کے پیچھے جنات ہوتے ہیں۔ تمہارے گھر پر جادو ٹونے کے اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب تھوڑی دیر کو رک کر سوچو، یہ سایہ آخر کہاں سے آیا؟ یہ جادو گھر میں کیسے داخل ہوا؟ یہ جنات تمہارے گھر میں کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے تمہارے گھر کا رخ کر لیا؟ آخر تمہارے گھر میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سے شیطان کو دعوت ملی؟ اور یاد رکھو، جنات خود بخود کسی گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جب تک انسان خود اپنے ہاتھوں سے کوئی دروازہ نہ کھولے، ان کا استقبال نہ کرے اور ان کو دعوت نہ دے، کچھ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو وہ بات بتانے والی ہوں جو دنیا میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس گھر میں 5 خاص چیزیں پڑی ہوں وہاں جنات کا ٹھکانہ ضرور بن جاتا ہے، اور جس گھر میں جنات بس جائیں وہاں سے سکون چلا جاتا ہے، وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر آہستہ آہستہ پریشانیوں، بیماریوں، مشکلات اور غربت کی ایسی دلدل میں ڈوب جاتا ہے کہ پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اب اس لیے میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ بیان آدھا ادھورا مت سننا، آخر تک سننا، دھیان سے سننا، ایک ایک لفظ غور سے سننا، کیونکہ اسی بیان میں آپ کو وہ آسان مگر طاقتور طریقہ بتانے والی ہوں جس سے جنات کے سائے سے بھی نجات ملتی ہے، جادو ٹونے کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور برباد گھر پھر سے آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں بے فائدہ چیزیں جمع کی جائیں وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب تھوڑا رک کر اپنے گھر کا تصور کرو، سوچو، اپنے کمروں کو ذہن میں لاؤ، اپنی کچن، اپنے اسٹور روم، اپنی الماریوں کو یاد کرو، سوچو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو سالوں سے تمہارے گھر میں پڑی ہیں، نہ کسی کام کی ہیں، نہ کسی فائدے کی، بالکل بیکار ہیں، لیکن تم نے انہیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ پیاری بہنوں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بیکار لگتی ہیں، کبھی خوبصورت بھی لگتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ جنات کے لیے ٹھکانہ بن جاتی ہیں۔ انہی چیزوں کی وجہ سے شیطانی طاقتوں کو بلایا جاتا ہے، وہ شیطانی طاقتوں کے لیے دعوت نامہ بن جاتی ہیں، وہ گھر کے اندر ایسا راستہ کھول دیتی ہیں جہاں سے ناپسندیدہ چیزیں داخل ہوتی ہیں اور گھر کی رحمت باہر نکل جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب سوال یہ نہیں کہ جنات ہیں یا نہیں، گھر کے اوپر جادو ٹونے کے اثرات ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم خود اپنے گھروں میں جنات کو جگہ کیوں دے رہے ہیں، ہم خود اپنے سکون کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہیں۔ اور اب میں آہستہ آہستہ ان 5 چیزوں کا پردہ اٹھانے والی ہوں جنہیں اگر آج ہی اپنے گھر سے باہر نکال دیا جائے تو انشاءاللہ خوف ختم ہو جائے گا، جنات کا سایہ اٹھ جائے گا، جادو کمزور پڑ جائے گا۔ یہ دنیا صرف نظر آنے والی چیزوں پر مشتمل نہیں، بلکہ کچھ نظر نہ آنے والی حقیقتیں بھی ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی گردشیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے ماحول، تمہاری باتوں، تمہارے عمل سے ہوتا ہے،
اور ہاں، تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ان چیزوں سے بھی جنہیں تم معمولی سمجھتی ہو، مگر وہ تمہارے حالات بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تم کان کھول کر سنو اور دل تھام لو، کیونکہ جو کچھ اب تم سننے والی ہو وہ تمہارے سوچنے کے انداز اور تمہارے گھر کی ترتیب تک کو بدل دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، یہاں میں آپ سب کو ایک ایسی دل دکھا دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ سننے کے بعد تم ضرور اپنے گھر کے ہر کونے کو غور سے دیکھو گے، ہر الماری، ہر دیوار، ہر پرانی چیز کو شک کی نظر سے پرکھو گے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ اس کہانی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو اگر تم سمجھ لو تو تمہاری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا۔ تمہاری جھولی کبھی خالی نہیں رہے گی اور تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، اب ہم وقت ضائع کیے بغیر اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کسی بستی سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا وہ بستی بہت ہی خستہ حال گھروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف پرانی دیواریں، ٹوٹی چھتیں اور اج جلے ہوئے چولہے نظر آ رہے تھے۔ پورا ماحول اداسی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بزرگ کچھ دیر وہاں رکے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھتے رہے۔ جو بستی تھی وہ واقعی بہت زیادہ خستہ حال تھی۔ اب جو بزرگ تھے ان کا دل اندر سے بے چین ہونے لگا کہ آخر ایسا کیا ہے جو اس بستی پر نفرت کی چادر تان رکھی ہے۔ پھر انہوں نے کچھ بچے دیکھے جو مٹی پر بیٹھے خاموشی سے اس خاموشی کے بیچ زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غربت کی نشانیاں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ آنکھوں میں اداسی اور پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، جیسے کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ بزرگ نے کچھ دیر رکے رہ کر سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو آواز دی اور نرمی سے پوچھا، بیٹی، کیا تم اسی بستی کی رہنے والی ہو؟ وہ عورت رک گئی، نظریں نیچی کر لیتی ہے اور کہتی ہے، جی بابا جی، میرا گھر بھی اسی بستی میں ہے، میں یہیں کی رہنے والی ہوں۔ بزرگ نے کہا، اچھا، مجھے بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بس پھر کیا ہوا؟ اتنا پوچھتے ہی وہ عورت رونا شروع کر دی، گڑگڑانے لگی۔ اس کی آواز بھر آئی اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، ارے بابا جی، آپ ہم سے یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ ہمارا حال ہی نہ پوچھیں۔ یہاں کے لوگ بھوکے سوتے ہیں، کئی دن ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، نہ روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا، اور نہ ہی کسی بیماری کا علاج۔ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کئی دن بھوکے رہتے ہیں اور اکثر بھوکے بھوکے مر بھی جاتے ہیں۔ ہم عورتیں سارا دن ہاتھ پھیلائے پھر رہی ہیں، لیکن کہیں سے کوئی سہارا نہیں، کوئی مدد نہیں ملتی۔ ہمارا نصیب لگتا ہے ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ بابا جی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ کہاں جائیں؟ کس سے شکایت کریں؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ تو بزرگ نے اس کی بات غور سے سن کر کہا، اے بیٹی، سب سے پہلے مجھے تمہارے گھر کا جائزہ لینے دو۔ میں تمہارے گھر کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایسی کیا چیز ہے جو اس بستی کی حالت بدلنے نہیں دے رہی۔ وہ عورت خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے بزرگ کو اپنے گھر لے گئی۔ جب بزرگ نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا تو کچھ دیر وہاں چپ چاپ چاروں طرف دیکھتے رہے، ہر کونے کی طرف نظر ڈالی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولے، اے عورت، فوراً جا کر اپنی بستی کی تمام عورتوں کو بلا لے آؤ۔ میں تم سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو اگر آج ہی تم نے سمجھ لی تو کل تمہاری تقدیر تمہارے در پہ کھڑی ہوگی۔ وہ عورت بجلی کی تیز رفتاری سے دوڑی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر عورت کو پکارا اور کہا، جلدی آؤ، جلدی آؤ، دوڑ کر آؤ، بابا جی کچھ ایسا بتانے والے ہیں جس سے ہمارا وقت جاگ سکتا ہے۔ وہ عورتیں پوچھنے لگیں، کون سے بابا جی؟ عورت نے کہا، جلدی آؤ، کوئی اللہ کے نیک بزرگ آئے ہیں۔ وہ عورتیں جو پہلے ہی غربت، بھوک اور ننگ سے تنگ آ چکی تھیں، امید کی ایک کرن لیے دوڑتی ہوئی آئیں اور بزرگ کے گرد بیٹھ گئیں۔ ان کے چہروں پر سوالات تھے، آنکھوں میں التجا تھی اور ہونٹوں پر صرف ایک جملہ تھا، بابا جی، ہمیں بچا لو، ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے، خدا کے واسطے ہماری مدد کرو۔ بزرگ نے سب کو خاموش کرایا اور نہایت نرمی سے کہا، اے میری بیٹیوں اور بہنوں، آج میں نے تمہاری بستی کی حالت دیکھی تو میں برداشت نہ کر سکا۔ اتنی خستہ حالی، اور تم لوگ کیسے جی رہی ہو؟ پھر میں نے ایک گھر کا جائزہ لیا، صرف ایک گھر کا جائزہ لیا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارے گھروں میں کیا کمی ہے۔ تم رزق، سکون، دولت اور راحت کے لیے کیوں ترس رہی ہو، مگر
تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری اپنی چھت تلے وہ چیزیں موجود ہیں جو تمہارے رزق کا دروازہ بند کر رہی ہیں، تمہاری دعاؤں کو روک رہی ہیں اور تمہیں اس نیکی سے بھی دور کر رہی ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ یہ سن کر عورتیں زور زور سے روئیں اور فریاد کرنے لگیں، بابا جی ہمیں جلدی بتائیں، ہمیں صرف سچ جاننا ہے، ہمیں وہی باتیں بتائیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہماری دعائیں رد کیوں ہو جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں رزق کیوں نہیں آتا اور ہم ہمیشہ پریشانیوں میں کیوں رہتے ہیں۔ بزرگ نے سر جھکایا اور فرمایا، اے عورتوں، حضرت علی فرماتے تھے کہ جس گھر میں 5 چیزیں موجود ہوں وہاں نصرت اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، وہاں جنت ضرور آباد ہو جاتی ہے، وہاں شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تم سب کے گھروں میں موجود ہیں۔ تم نے خود ہی اپنے گھروں کو نصرت کا گھر بنا لیا ہے، تم نے نادانستی میں اپنی زندگی کی خوشیاں اپنے ہی ہاتھوں دفن کر دی ہیں۔ لیکن گھبراؤ مت، اگر آج ہی ان 5 چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال دو تو وہی گھر تمہارا اصل گھر بن جائے گا۔ جہاں کمی ہوگی وہاں برکت آئے گی، جن گھروں میں کمی ہوتی ہے وہاں برکت آتی ہے۔ تم مانگنے والی نہیں بلکہ دینے والی بنو گی، تمہارے دہلیز پر دولت تمہیں سلام کرنے آئے گی۔ یہ سن کر عورتوں کی آہیں اور بڑھ گئیں۔ عورتیں آہوں میں بولیں، بابا جی خدا کے لیے اب ہمیں وہ 5 چیزیں بھی بتا دیں، ہمیں وہ سچ جاننا ہے، ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے۔ بزرگ نے گہری نظر سے سب کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے عورتوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ مت سمجھنا کہ میں خود کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں حضرت علی کی بتائی ہوئی وہ باتیں سنانے آیا ہوں، نشانیات بتانے جا رہا ہوں جو ہر اس گھر کو غربت کے دلدل میں دھکیل دیتی ہیں جہاں انہیں اہمیت نہیں دی جاتی۔ پھر بزرگ نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، سب عورتوں کو غور سے دیکھا اور بہت گہرے لہجے میں بولے، اے عورتوں سن لو۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ پہلی چیز جو کبھی بھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینی چاہیے، اور اگر تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہے تو فوراً نکال کر باہر پھینک دو، ورنہ یاد رکھو تمہارے گھر میں جنات اور شیاطین بس جائیں گے، جادو ٹونے کے اثرات بڑھ جائیں گے، تمہارے گھر میں کبھی بھی رزق نہیں آئے گا، رزق تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ تم تو کیا تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی روٹی کے لیے ترستی رہیں گی، تمہارے سجدے بے اثر ہو جائیں گے، دعائیں واپس لوٹ آئیں گی، اور تمہارا گھر گھر نہیں بلکہ ایک قید خانہ بن جائے گا جہاں ہر دروازے پر نحوست پہرا دے رہی ہوگی۔ پھر بزرگ نے اپنی آواز کو مزید سنجیدہ بناتے ہوئے فرمایا، وہ پہلی چیز ہے شہید ہوا قرآن پاک، یا وہ پرانے قرآنی صفحات جنہیں نہ پڑھا جاتا ہے، نہ کوئی عزت دی جاتی ہے اور نہ ہی سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ یہ سن کر مجلس میں ایک خاموشی چھا گئی، سب عورتوں کی سانسیں رک گئیں، ان کی نظریں نیچے تھیں، جھک گئی۔ بزرگ نے فرمایا، اے عورتوں، قرآن وہ روشنی ہے جو اگر دل پر اتری تو قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے، لیکن اگر اسی قرآن کے اوراق، اس کی صفات یا مقدس الفاظ کسی الماری میں پڑے دھول میں اٹکے رہیں یا کسی پرانی صندوقچی میں بند ہو کر بھلا دیے جائیں تو یاد رکھو شیطان کو وہیں سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ قرآن کے الفاظ اگر عزت نہ پائیں تو وہ تمہاری قسمت سے برکت چھین لیتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک حیران کن مثال دی کہ جیسے اگر کسی چراغ میں روشنی نہ ہو تو وہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن اگر اسی چراغ میں ایک چنگاری ہو تو وہ گھر روشن کر دیتا ہے۔ یہ روشنی دیتا ہے اور اندھیروں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ قرآن بھی وہی چراغ ہے، اگر اس کی تلاوت ہو، ادب ہو، محبت کی روشنی ہو تو تمہاری نسلیں روشن ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ چراغ بغیر روشنی کے ہو تو بس ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ الماری میں پڑا ہو، بوجھ بن کے پڑا ہو تو وہ صرف دیواروں کا حصہ نہیں بنتا بلکہ تمہارے رزق کے راستے کو بھی بند کر دیتا ہے۔ آج کے معاشرے کا المیہ یہی ہے، گھر میں قرآن مجید کئی سالوں سے بند پڑا ہے، لوگ نکاح میں قرآن اٹھاتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے سجاتے ہیں، مگر کبھی وہ پڑھتے نہیں، کھولتے نہیں، زیارت نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے۔ گھروں میں پرانے کریم، پرانے قرآن شہید ہو کر گندے، آلودہ، ٹوٹے پھوٹے جلدوں کے ساتھ دبے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں۔ تو اے عورتو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر نور سے بھر جائے، تمہارے گھر میں اطمینان ہو، تمہارے بچوں کے چہرے روشن ہوں، تمہارے گھر کا رزق کشادہ ہو، تو سب سے پہلے اپنے گھر میں پڑے ہوئے پھٹے پرانے، بوسیدہ یا بھولے ہوئے قرآن کو عزت دو، اسے سنوارو، اسے تلاوت سے زندہ کرو یا ادب کے ساتھ کہیں دفن کرو یا دریا میں بہا دو، کیونکہ وہ قرآن جو نہ پڑھا جائے وہ برکت نہیں، آزمائش بن جاتا ہے۔ پھر بزرگ خاموش ہو گئے
اور سب عورتیں اپنے دل میں سوچنے لگیں کہ کہیں یہ وہ پہلا دروازہ تو نہیں جس سے شیطان نے ان کے رزق کو روک رکھا ہے۔ پھر بزرگ نے گہری آواز میں فرمایا، اے عورتوں، اب میں تمہیں حضرت علی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق دوسری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں جو اگر تمہارے گھر میں موجود ہو تو جان لو کہ وہ تمہاری زندگی سے رحمت کو کھینچ لیتی ہے، سکون کو۔ یہ جھٹکا دیتا ہے اور تمہاری قسمت کے بہتے دریا کو سوکھے ہوئے کنویں میں بدل دیتا ہے۔ عورتیں دھیان سے سننے لگیں، دل دھڑکنے لگے اور ماحول میں ایک سنجیدہ خاموشی چھا گئی۔ بزرگ نے فرمایا، وہ دوسری چیز ہے ٹوٹی ہوئی گڑیا، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسے چہرے والے مجسمے جو آنکھیں، ناک اور ہونٹ رکھتے ہوں مگر گھر کے کونوں میں بے جان پڑے ہوں۔ چہرہ انسان کا ہو لیکن بے جان ہو۔ یہ سن کر عورتیں فوراً ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، جیسے ان کے ذہن میں اپنے ہی گھروں کا کوئی منظر دوڑنے لگا ہو۔ بزرگ نے کہا، اے میری بیٹیوں، حضرت علی نے فرمایا، وہ کہتے تھے کہ جس گھر میں بے جان چہرے موجود ہوں، خاص طور پر ٹوٹے پھوٹے گڑیا یا ایسے کھلونے جن کی شکل انسان جیسی ہو اور وہ بھی بوسیدہ حالت میں ہوں، تو وہ چہرے جنہیں دیکھ کر تمہیں ہمدردی نہیں آتی، وہی چہرے تمہارے گھر میں جو فرشتے آتے ہیں ان سے حفاظت چھین لیتے ہیں، ان سے رزق چھین لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جس گھر میں فرشتے نہیں رہتے وہاں شیطان اپنا بستر بچھا لیتا ہے، وہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے، وہاں ناچتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ گھر والے پریشان ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے۔ بزرگ نے ایک حیران کن مثال دی، جیسے قبرستان میں مردے تو خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی ماحول پر اثر ڈالتی ہے، ویسے ہی یہ بے جان چہرے تمہارے گھروں میں خاموش ہوتے ہیں مگر ان کی موجودگی تمہارے دل، تمہارے دماغ اور رزق پر ایسا منفی اثر ڈالتی ہے کہ تمہارے بچوں کی مسکراہٹ بھی بے اثر ہو جاتی ہے اور تمہاری راتوں کی نیند بھی چھین جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل کے معاشرے میں ہم نے ان چیزوں کو معصومیت کا نام دے رکھا ہے۔ ماؤں کو لگتا ہے کہ گڑیا بیٹیوں کی دوست ہوتی ہے، ٹوٹے کھلونے یادگار ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں یہی ٹوٹے ہوئے چیزیں تمہارے گھروں میں غم، جھگڑے، بے چینی اور رزق کی راہ میں رکاوٹ بن چکی ہیں۔ آج کے گھروں میں الماریوں میں ایسی گڑیاں رکھی ہوتی ہیں جو آنکھیں کھولتی ہیں۔ بستر کے نیچے پڑے بے جان کھلونے بچوں کے خوابوں میں ڈراؤنے خواب بن جاتے ہیں، اور ماں کو یہ نہیں چلتا کہ جنہیں وہ یادگار سمجھ رہی ہے وہ در حقیقت آزمائش بن چکے ہیں۔ بزرگ نے کہا، اے عورتوں، جس دن تم ان گڑیوں کو، ان بے جان اور بے سود شکلوں کو اپنے گھر سے نکال دو گی، اسی دن تمہاری دعاؤں کی دیوار سے رکاوٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں شکلیں لٹکی ہوں، آنکھیں بنی ہوں۔ ہو چکا ہے اور دل بے پرواہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر بزرگ خاموش ہو گئے۔ پھر بزرگ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دو۔ پھر اب تیسری چیز کے بارے میں کہا کہ میں تمہیں تیسری چیز کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ تیسری چیز ہے گھر میں رکھا ہوا گانا بجانے والا، موسیقی والا، چاہے وہ ٹیپ ریکارڈر ہو، اسپیکر ہو یا پرانا ریڈیو ہو یا پھر آج کا جدید موبائل فون۔ اگر اس میں گانے، گندی آوازیں اور بے حیائی کی چیزیں محفوظ ہوں اور وہ تمہارے گھر کے کسی کونے میں بیزان پڑا ہو تو وہ صرف ایک آلہ نہیں بلکہ وہ تمہارے گھر میں داخل ہونے والی نصرت ہے۔ دروازہ کھلا ہے۔ پھر بزرگ نے گہری سانس لی اور فرمایا، اے عورتوں، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں بظاہر خاموش لگتی ہے مگر اس کی موجودگی میں فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ یہ وہ خاموش زہر ہے جو تمہارے بچوں کی عقل کو کھوکھلا کرتا ہے، شوہر کی غیرت کو کمزور بناتا ہے اور تمہاری دعاؤں کے ماحول میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا، حضرت علی فرماتے تھے، جس گھر میں شیطانی آوازیں دن ہوں یا رات کسی بھی حالت میں موجود ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھو، صرف سننا گناہ نہیں، اس گناہ کے سامان کو گھر میں رکھنا ہے۔ شیطان کو اجازت دینا اس بات کے برابر ہے کہ وہ آ کر میرے گھر میں بس جائے، میرے گھر میں ٹھہر جائے۔ پھر بزرگ نے ایسی مثال دی کہ سن کر سب کا دل دہل گیا۔ انہوں نے کہا، جیسے ایک کنواں جو باہر سے تو صاف نظر آ رہا ہو، بالکل شفاف، مگر اس کی تہہ میں ایک زہریلا سانپ چھپا ہو۔ تمہیں پیاس لگے، پانی پی لو، مگر اگلے ہی لمحے وہی پانی تمہارے جسم میں زہر کی طرح پھیل جائے۔ بالکل ایسے ہی یہ مسیحی اولاد ہیں، نظر میں خوبصورت، آواز میں دلکش، مگر روح میں زہر، سکون میں خلل اور دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں
ہر دوسرے گھر میں ایسا ہوتا ہے جہاں صرف بچوں کے لیے اور بس کچھ دیر کے لیے فنکشن کے موقع پر گانے بجانے کا انتظام رکھا جاتا ہے، لیکن ان بہانوں کے پیچھے جو اثرات تمہارے گھر کی دیواروں پر پڑتے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے، اس لیے اس چیز کو اپنے گھر سے نکال دو۔ پھر بزرگوں نے ان عورتوں سے کہا، اے عورتوں، اب میں تمہیں حضرت علی کے فرمان کے مطابق وہ چوتھی چیز بتاتا ہوں جو اگر تمہارے گھر میں ہو تو سمجھ لو تمہارا رزق بند ہو جائے گا، تمہارے بچوں کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی، تمہارے گھر سے رحمت کا گزر ختم ہو جائے گا۔ جب عورتیں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو بزرگ نے فرمایا، وہ چوتھی چیز وہ ہے گندی ٹوٹی پھوٹی جھاڑو یا الٹی رکھی ہوئی جھاڑو۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت علی فرماتے تھے کہ جس گھر میں جھاڑو الٹی رکھی ہو یا جس جھاڑو کو صفائی کے بعد گندا چھوڑ دیا جائے اور اسے صاف نہ کیا جائے، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور جنات اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں سے جھاڑو یعنی جو ٹوٹی پھوٹی پرانی یا چھوٹی ہو اسے نکال کر گھر سے باہر پھینک دو۔ اور پھر بزرگ نے کہا، اے عورتوں، اب سنو پانچویں چیز کے بارے میں، اور یہ وہ چیز ہے جو اگر تمہارے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی پڑی رہے تو سمجھ لو تمہارا رزق، تمہارا سکون اور خوشیاں سب کچھ تم سے ناراض ہو جائیں گی۔ سب عورتوں کی نظریں بزرگ کی طرف جم گئیں۔ بزرگ نے کہا، پانچویں چیز ہے پھٹے ہوئے جوتے یا ٹوٹی ہوئی چپلیں۔ پھر انہوں نے کہا، حضرت علی فرماتے تھے کہ جس گھر میں پھٹے ہوئے جوتے ہوں، ٹوٹی ہوئی چپلیں ہوں یا پرانی بیکار چیزیں رکھی ہوں، وہاں نسوت یعنی بری طاقت ڈیرے ڈال لیتی ہے اور برکت کے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بزرگ نے کہا، تم سمجھتی ہو کہ پرانی چپل کیا ہے؟ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، مگر یاد رکھو یہی چپل شیطان کے قدموں کے نشان بن جاتی ہے، کیونکہ جو چیز پرانی ہو، ٹوٹی ہو اور وہ صرف مٹی نہیں پکڑتی، وہ شیطانی اثرات کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ لہٰذا اپنے گھر سے ٹوٹی ہوئی پرانی چپلیں پھینک دو، کیونکہ وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اگر تم انہیں اپنے گھر میں رکھو گے تو تمہارے گھر میں بدقسمتی گھر کر جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھروں میں سکون چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے گھروں میں ایمان چاہتی ہیں، اطمینان چاہتی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھروں میں رزق، اگر فراوانی چاہیے تو خدا کی قسم ان 5 پرانی اور گندی چیزوں کو اپنے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دو، پھر دیکھو انشاءاللہ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں رزق کشادہ عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو سکون اور اطمینان سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔